अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। नॉवेल बात उम्र भर की है के तीसरे हिस्से के साथ हाजिर हूँ। सुम्बुल बिल्कुल मेरे जैसी थी, वही सांवली रंगत, वही मामूली सी शक्ल। पहली बार तो मेरा दिल ही नहीं चाहा कि मैं उस पर नज़र भी डालूं। वो मुझे इतनी आम सी लगी थी कि मेरे दिल में उसके लिए ममता का कोई जज्बा नहीं जागा। आखिर उसने अपनी शक्ल और रंगत की वजह से मेरे बहुत से प्लान तबाह कर दिए थे। मैं ये बाजी भी हार गई थी। उसे देखकर मेरा दिल चाहता था मैं खूब ज़ोर ज़ोर से रोऊं। आखिर मेरा कसूर क्या था कि खुदा मुझे इस तरह के तोहफे दे रहा था। मेरी तरह उसे भी 2 नंबर का इंसान बनकर सारी ज़िंदगी गुजारनी थी, समझौतों और पछतावों की ज़िंदगी। सुम्बुल की पैदाइश पर किसी भी तरफ से जोश व खरोश और खुशी का इजहार नहीं किया गया था। फुप्पो और फुप्पा भी बेटी की पैदाइश पर ज़्यादा खुश नहीं थे, मगर उन्होंने किसी नाराज़गी का इजहार भी नहीं किया। फारूक का रद्द अमल भी बहुत नॉर्मल था। सुम्बुल उसके रवैये और ज़िंदगी में कोई तब्दीली लेकर नहीं आई थी, और हाँ, मेरे लिए भी उसकी आमद कोई बहुत बड़ी खुशी साबित नहीं हुई थी। सब कुछ बहुत आम और मामूल के अंदाज में होने लगा था। फारूक कभी कभार सुम्बुल को प्यार करता, उसे उठाता तो मुझे अपना वजूद दुनिया का कीमती तरीन वजूद लगता। बेकदरी और बेवकूफ़ी का कोई एहसास बाकी नहीं रहता, मगर उसका प्यार बहुत आर्जी सा होता था। सुम्बुल 1 साल की थी जब पुप्पा का इंतकाल हो गया था, और उनकी मौत के 3 माह बाद फारूक ने दूसरी शादी कर ली थी। ख़ानदान में एक हंगामा बर्पा हो गया था। हमारे ख़ानदान में पहली बार किसी ने ऐसा किया था। मेरे भाई फारूक को मरने मारने पर तुल गए थे, और मेरे अब्बू ने फुप्पो से सारे ताल्लुकात ख़त्म कर लिए थे, हालांकि इसमें उनका कसूर नहीं था। फारूक ने उन्हें कुछ भी बताने या उनसे इजाज़त लेने की कोशिश नहीं की थी, बिल्कुल इसी तरह जैसे मेरा रिश्ता मांगते वक्त फुप्पो ने किया था। हाँ, शादी से 1 हफ्ता पहले उसने मुझे बता दिया था कि वो शादी कर रहा है। आप सोच रहे होंगे मैं बहुत रोई गिड़गिड़ाई होंगी, मैंने बहुत मिन्नत समाजत की होगी कि वो ऐसा ना करे, या मुझे बहुत बड़ा सदमा पहुंचा होगा। नहीं, आप गलत सोच रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। मैं जानती थी उसे दूसरी शादी करनी ही है, मैं किसी तौर पर उसे रोक नहीं सकती। फुप्पा के मरने के दूसरे दिन ही उसने मुझे शादी की रात को अपनी कही गई बात याद दिला दी थी, और मैं तब से इंतज़ार में थी कि वो कब शादी करता है। मैंने किसी को नहीं बताया था कि 1 हफ्ते बाद फारूक शादी कर लेगा। आप सोच रहे होंगे मैंने कितनी बड़ी कुर्बानी दी थी, है ना? यही सोच रहे हैं ना आप? नहीं, मैंने कुर्बानी नहीं दी थी। मुझ में तो इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि मैं किसी को ये सब बता सकती। क्या आपको पता है, काली रंगत वाले लोग बहुत बुज़दिल, बहुत कम हिम्मत होते हैं। फिर वैसे भी सबको बताने से क्या होता था, शादी तो फारूक ने हर सूरत करनी ही थी। अगर मैं सुम्बुल और फुप्पो उसको रोक नहीं पाए थे, उसके पाँव की जंजीर नहीं बन सके थे, तो क्या कोई और रोक लेता? मेरे घर वाले मुझे वापस ले जाना चाहते थे। वो चाहते थे कि फारूक मुझे तलाक दे दे या फिर उस औरत को। खानदान में हर कोई ये चाहता था, हत्ता कि मेरी फुप्पो भी। हाँ, अगर कोई नहीं चाहता था तो मैं नहीं चाहती थी। मैं पिछले 3 सालों से मोर के पैर बनकर जी रही थी, और मैं इस जिंदगी से खुश थी। आखिर मैं मोर का हिस्सा तो थी। घर छोड़कर जाना, तलाक लेना बहुत आसान होता है, मगर माँ बाप और भाइयों के घर रहना और मुतलका की ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल होता है। अपने घर वालों के दबाव और उनकी नाराज़गी के बावजूद मैं घर छोड़कर नहीं गई। फारूक अगर किसी को तलाक देता तो मुझे ही देता, और ये बात मैं जानती थी, और मैं नहीं चाहती थी कि वो इस सिलसिले में सोचना शुरू कर दे। मैंने सब्र कर लिया। आपको पता है सब्र क्या होता है? मैंने जब पहली बार गुल अफशां को देखा तो बस देखती ही रह गई थी। बहुत देर तक मैं उसके चेहरे से नज़रें नहीं हटा पाई थी। मुझे लगता था मैंने हुस्न को मुकम्मल हालत में देख लिया है। पता नहीं फारूक को उससे कितनी मोहब्बत होगी, मगर क्या आपको यकीन आएगा कि मैं भी पहली ही नज़र में उसके इश्क में गिरफ्तार हो गई थी। वो फारूक के किसी दोस्त की बहन थी। फारूक ने अपने दोस्त से अपनी दूसरी शादी का जिक्र किया था, और उस दोस्त ने अपनी बहन का रिश्ता दे दिया था, क्योंकि वो बहुत अमीर नहीं था, और गुल अफशां की 5 बहनें और भी थीं, जिनके लिए रिश्ते की तलाश में उसे बड़ी दुश्वारी हो रही थी। फारूक शादी के 1 माह बाद ही उसे फुप्पो के एहतजाज के बावजूद घर ले आया था। फुप्पो ने उससे बात करना तो दरकिनार, उसके सलाम का जवाब देना भी पसंद नहीं किया था। फारूक ने गुल अफशां को मुझसे नहीं मिलवाया था, मैंने उसे दूर से ही देखा था।
حالانکہ میں ملنا چاہتی تھی، مگر پتہ نہیں فاروق کیوں خائف تھا۔ گل افشاں کو دیکھ کر میرے وجود میں کوئی ہلچل مچی تھی، نہ کوئی طوفان اٹھا تھا۔ آخر اس نے میرا کیا لیا تھا؟ وہ پہلی رات تھی جب گھر میں رہتے ہوئے فاروق میرے کمرے میں نہیں آیا۔ پتہ نہیں کیا بات تھی، مگر اس رات سنبل بھی میری طرح جاگتی رہی تھی۔ اس سے بھی عجیب بات یہ ہے کہ میری طرح وہ بھی خاموش تھی، اس کی آنکھوں میں بھی آنسو نہیں تھے۔ میں ساری رات اسے گود میں لیے سوچتی رہی تھی کہ اب میں کون سا طریقہ، کون سا حربہ استعمال کروں کہ یہ چھت میرے سر پر اور فاروق کا نام میرے نام کے ساتھ رہے۔ آپ جان ہی گئے ہوں گے کہ میں نے کیا طریقہ اختیار کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ خدمت کا۔ پہلے میں پھپھو اور فاروق کی خدمت کرتی تھی، اب میں نے گل افشاں کو بھی اپنے آقاؤں میں شامل کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اگلے دن صبح میں نئے جذبے سے اٹھی تھی۔ میں نے ان دونوں کے اٹھنے سے پہلے ہی دونوں کے لیے بہت زبردست قسم کا ناشتہ بنایا تھا، اور فاروق کے آفس جانے کے لیے تیار ہوتے ہوتے میں نے ناشتہ ڈائننگ ٹیبل پر لگا دیا تھا۔ گل افشاں جب اپنے کمرے سے نکل کر کچن میں آئی تو میں نے اسے ناشتے کی تیاری کے بارے میں بتا دیا تھا۔ نہیں، میں اور فاروق صرف چائے پئیں گے، بڑی عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے اس نے کہا تھا۔ پھر وہ چائے بنانے لگی۔ میں نے اس سے کہا کہ چائے میں بنا چکی ہوں۔ وہ میری بات پر کچھ جھنجھلا کر بولی، فاروق صرف میرے ہاتھ کی چائے پیتے ہیں۔ میں نے اپنی شرمندگی اور خجالت مٹانے کے لیے کہا، چائے تو وہ میرے اور پھپھو کے ہاتھ کی بھی پی لیتے ہیں۔ اس نے بہت سرد نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، پینے اور پسند کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ مجھے یوں لگا جیسے میرے چہرے کی سیاہی میں کچھ اور اضافہ ہو گیا تھا، مگر میں کچن سے باہر نہیں آئی، بلکہ مختلف چیزیں اٹھا کر اس کے پاس رکھتی گئی۔ کپ، ٹی پاٹ، شوگر پاٹ، چمچے، ٹرے، چھلنی، میں نے سارا سامان اس کے پاس لا کر رکھ دیا تھا۔ وہ بے تاثر چہرے کے ساتھ میری حرکات کو دیکھتی رہی، پھر وہ چائے بنا کر اسی سامان میں لے گئی، اور میں اتنی سی بات پر بے تحاشا خوش ہوئی تھی۔ میں ہر روز صبح تھوڑا بہت سنگھار ضرور کیا کرتی تھی۔ اس دن بھی بے خیالی میں سنگھار میز کے سامنے آ گئی، اور جب میں نے لپسٹک نکال کر اسے ہونٹوں پر لگایا تو میرا دل ہی نہیں چاہا میں یہ ساری چیزیں بھی اپنے چہرے پر تھوپ لوں۔ کیا تب بھی میں گل افشاں جیسی خوبصورت لگ سکتی ہوں؟ نہیں نا، تو پھر ان سب چیزوں کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے اپنے دل میں سوچا تھا، اور پھر میں نے ڈریسنگ ٹیبل پر پڑا ہوا کاسمیٹکس کا سارا سامان درازوں میں منتقل کر دیا تھا۔ زندگی میں دوبارہ کبھی میں نے ان چیزوں کو خریدا نہ انہیں استعمال کیا۔ پھر میں فاروق اور گل افشاں دونوں کے لیے سراپا خدمت بن گئی تھی۔ میں نے گل افشاں کو کبھی کسی کام کو ہاتھ لگانے نہیں دیا، نہ ہی میں نے اسے کبھی کچن کا کام کرنے دیا۔ میں سارا کام خود کرتی تھی، حتیٰ کہ اس کے بہت سے ذاتی کام بھی، تیل لگانے سے لے کر کپڑے دھونے تک۔ جواباً وہ کبھی کبھار مجھ سے ہنس کر بات کر لیا کرتی تھی، اور بعض دفعہ سنبل کو بھی پیار سے چمکار لیا کرتی، اور میں اتنی سی عنایت پر ہی نہال ہو جایا کرتی تھی۔ میرا خیال تھا کہ گل افشاں کی اتنی خدمت فاروق کے دل کو کچھ موم کر دے گی، مگر ایسا نہیں ہوا۔ پتہ نہیں کیا بات تھی، میرے ساتھ اس کا رویہ بد سے بدتر ہی ہوتا گیا تھا۔ میں نے اس سے کبھی کوئی مطالبہ کیا تھا، نہ کسی حق تلفی پر ناراضگی کا اظہار کیا تھا، مگر وہ پھر بھی خوش نہیں تھا۔ وہ مستقل طور پر گل افشاں کے کمرے میں ہی رہتا تھا، اور میں نے اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا تھا، مگر پھپھو نے اعتراض کیا تھا۔ انہوں نے فاروق سے کہا تھا کہ اسے دونوں بیویوں سے ایک جیسا سلوک کرنا چاہیے، مگر اس بات پر گل افشاں بہت بگڑ گئی تھی۔ اس نے نہ صرف گھر میں خوب ہنگامہ کیا تھا، بلکہ کئی ماہ تک اس نے مجھ سے بات نہیں کی۔ فاروق پر بھی پھپھو کی نصیحتوں اور ہدایتوں نے کوئی اثر نہیں کیا تھا، وہ اب بھی میرے کمرے میں بہت کم ہی آتا تھا۔ سنبل سے بھی پہلے وہ جو تھوڑا بہت لاڈ پیار کر لیتا تھا وہ ختم ہو گیا تھا۔ کئی ہفتے وہ سنبل کا نام تک نہ لیتا۔ پھپھو زبردستی کسی دن اسے اس کے پاس بٹھا آتی، پھر وہ چند منٹ سنبل کے ساتھ کھیلتا، پھر اسے واپس پھپھو کو دے جاتا۔ فاروق اور گل افشاں کی زندگی بہت اچھی گزر رہی تھی۔ فاروق اس کا شیدا تھا، وہ جو کہتی وہ وہی کرتا، وہ جس چیز کی خواہش کرتی وہ چیز لانا فاروق پر فرض ہو جاتا تھا۔ وہ ہر شام اسے کہیں نہ کہیں گھمانے لے جاتا۔
پہلے اس کے پاس ایک پرانی سی گاڑی تھی، لیکن گل افشاں کے آتے ہی اس نے نئی گاڑی لے لی تھی۔ اس نے کبھی گل افشاں پر کوئی پابندی عائد نہیں کی تھی۔ وہ کب کہاں جاتی ہے، کتنا خرچ کرتی ہے، کیسا لباس پہنتی ہے، باہر جاتے ہوئے پردہ کرتی ہے یا نہیں، یہ سوال کبھی فاروق نے گل افشاں سے نہیں کیے تھے۔ میں نے اپنے پورے وجود کو اس کی مرضی اور احکام کے مطابق ڈھال لیا تھا، مگر وہ پھر بھی خوش نہیں ہوا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو مکمل طور پر گل افشاں کی پسند اور خواہش کے مطابق ڈھال لیا تھا، اور گل افشاں بہت خوش تھی، اور میرے لیے تو بس یہی کافی تھا کہ میں اس گھر میں موجود ہوں۔ میرے نام کے ساتھ فاروق کا نام جڑا ہوا ہے، مجھے اس سے زیادہ کسی اور چیز کی خواہش ہی نہیں تھی۔ کیا آپ کو میری بات پر یقین آ رہا ہے کہ مجھے کسی اور چیز کی خواہش ہی نہیں رہی تھی؟ وقت اسی طرح گزرتا گیا تھا۔ 1 سال کے بعد میرے ہاں ایک اور بیٹی پیدا ہوئی تھی، سنبل ہی کی طرح سانولی اور عام شکل و صورت والی۔ میرے کندھے اور جھک گئے تھے، بوجھ اور بڑھ گیا تھا۔ 2 بیٹیاں، دونوں سانولی، دونوں عام شکلوں والی۔ مومنہ عادل والی کہانی دوبارہ پھر دہرائی جائے گی۔ وہی نفرت، حقارت، بے قدری، بے وقوتی۔ عورت ہونا بہت مشکل کام ہے، اور پھر کالی عورت ہونا تو۔ ملیحہ کو دیکھ کر میں بہت روئی تھی، مگر رونے سے کیا ہوتا ہے، آنسو دل کو موم کرتے ہیں، نہ زمین کو سیراب۔ یہ وہ پانی ہوتا ہے جو آنکھ سے بہتا ہے اور وجود کو گھلا دیتا ہے، پھر ایسا بار بار کرتا ہے یہاں تک کہ ذات رہتی ہے نہ وجود۔ آپ حیران ہو رہے ہیں نا کہ میں فلسفی کیسے بولنے لگی ہوں؟ جب آپ دنیا کو سمجھ جاتے ہیں مگر اپنے وجود کو سمجھ نہیں پاتے تو پھر آپ فلسفی بن جاتے ہیں، مگر میں فلسفی نہیں ہوں، کیونکہ میں دنیا کو کبھی بھی سمجھ نہیں پائی۔ دوستو، آپ کو میری آج کی ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ مجھے آپ سب دوستوں کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اس لیے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔